الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك اور اہل کتاب میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر ان کے پاس تم سونے کا ڈھیر رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اور کوئی تو وہ ہے ان میں سے اہل کتاب میں سے اگر تم ان کے پاس 1 دینار ہی رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک تم ان کے سر کے اوپر کھڑے نہ رہو ذالک بِأَنَّهُمْ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ قالوا وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ان پڑھوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 اس آیت کے اندر اہل کتاب کے ان کا جو رویہ ہے اخلاقی ان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی 2 قسم کے لوگ تھے ایک تو ان میں وہ تھے جو امانت دار تھے اگر ان کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز بھی رکھوائی جائے چاہے جتنا قیمتی سامان کیوں نہ ہو امانت کی وہ خیانت نہیں کرتے بلکہ پورا واپس کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام آپ کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھوایا اور آپ نے اس کو جب وہ امانت مانگنے کا دینے کا وقت آیا تو آپ نے اس کو پورا ویسا ہی واپس کر دیا آپ اتنا بڑا سونا اتنی بھاری مقدار کے اندر آپ کے پاس تھا لیکن آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی اور ایک وہ جس کا نام فنحاس بن عزورہ یہ یہودی تھا اس کے پاس کسی نے 1 اشرفی رکھی امانت کے طور پر 1 اشرفی ہمارے یہاں 1 روپیہ لگا لیں اس وقت کے حساب سے تو جب واپس کرنے کا وقت آیا وہ مکر گیا انکار کر دیا اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے تو فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو وہ ہے جتنا مرضی اس کے پاس امانت قیمتی اور ڈھیر رکھوایا جائے تو وہ واپس کر دیتے ہیں ان میں کمی بیشی نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں کہ جو 1 روپیہ بھی ہو تو وہ اس کے اندر کمی پیشی کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 نمبری کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں انکار کرتے ہیں ان کا ذہن یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا کوئی دوسرے دین والا تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اس کا مال ہضم کر جاؤ واپس کرنا ضروری نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ اور مذہب ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکام ان کی کتابوں میں نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی غیر مذہب غیر مسلم کوئی اور مذہب والا تمہارے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھوا دے واپس نہیں کرنی یہ حکم رب نے نہیں فرمایا وہ اللہ تبارک پر جھوٹ بولتے ہیں وہ بہتان لگاتے ہیں رب کی ذات پر تو فرمایا وہ اس ذہن کے طور پر اس مزاج سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر غیر مذہب یا غیر دین والا جو تمہارے دین کا نہ ہو اگر ان کا مال تمہارے پاس آ جائے تو اس کو ہڑپ کر جاؤ ہضم کر دو واپس نہ کرو تو یہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان پڑھ ہیں ہمارے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہم جو مرضی کرتے ہیں
تو اہل کتاب یہودیوں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ بھی تھے جو امانت دار تھے، اور اس طرح کے لوگ بھی تھے جو امانت کے اندر خیانت کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، اور ساتھ بے ایمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بھی بولتے تھے۔ اگر ان کے رویے کو دیکھیں تو اگر ہم مسلمان اپنے رویے کے اندر غور کریں کہ ہم مسلمان جو ہے وہ کون سا کام کر رہے ہیں، یہودیوں کے وہ طریقہ جو امانت دار ہے، جو رب کے پسندیدہ عمل ہے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر یہودی والا وہ رویہ بنا رہے ہیں کہ جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کے علاوہ کر بھی وہ یہودیوں والے کام کر رہے ہیں جو کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر کیا کرتے تھے۔ دعا تبارک تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم کا صحیح معنی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم۔